بات کریں گے سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا، کیا کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی ٹکٹ جمع کرایا گیا تھا؟ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، سماعت کے حوالے ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جب جسٹس منیب اختر کی جانب سے کہ کیا کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی ٹکٹ جمع کرایا گیا تھا، تو وکیل فیصل صدیقی کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے سے حامد رضا کو روکا جا رہا تھا۔ الیکشن کمیشن نے زبردستی آزاد امیدوار کا نشان الاٹ کیا تھا۔ اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اپنے ریمارکس میں کہ فیصل صدیقی صاحب، اگر آپ نے کاغذات جو ہیں وہ فائل کیے ہوتے تو سوالات نہ پوچھنے پڑتے، کاغذات کے بغیر آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کاغذات نامزدگی کا ریکارڈ الیکشن کمیشن سے مانگا گیا تھا۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن نے چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا کے جو کاغذات نامزدگی تھی وہ پیش کیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ہدایات کی گئی کہ حامد رضا کے کاغذات نامزدگی کاپیز کروا کے تمام ججز کو دی جائیں۔ اس کے بعد مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل کا آغاز کیا اور کہا کہ الیکشن پروگرام الیکشن ایکٹ کے تحت جاری کیا گیا تھا۔ کاغذات نامزدگی تاریخ سے قبل جمع کروانا ضروری ہوتا ہے۔ تاریخ میں توسیع بھی کی گئی۔ 14 دسمبر تک مخصوص نشستوں کے لسٹ کی تاریخ جاری کی گئی اور الیکشن کمیشن کنفرم کرے گا کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں سے متعلق لسٹ جمع نہیں کروائی۔ مخدوم علی خان کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ریمارکس میں یہ کہا گیا کہ سرپرائز کی بات ہے، سلمان اکرم راجہ اور فیصل صدیقی نے پشاور ہائی کورٹ کی بات ہی نہیں کی، دونوں وکلاء نے صرف الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بات کی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت تسلیم کرنے کا نوٹیفیکیشن کب جاری ہوا؟ وکیل مخدوم علی خان کا یہ کہنا تھا کہ اس سوال کا جواب الیکشن کمیشن بہتر دے سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم امتناع دیا اور اضافی مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کی رکنیت معطل ہو گئی۔ انتخابات سے قبل مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے والے ہی بعد میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن ایکٹ سیکشن 206 کے مطابق سیاسی جماعتوں کو شفاف طریقہ کار سے نشستوں کے لیے لسٹ دینی ہوتی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کسی امیدوار نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، جس کی وجہ سے خواتین کی لسٹ موجود نہیں اور جمع بھی نہیں کروائی گئی۔ جمع کروائی گئی لسٹ تبدیل نہیں کی جا سکتی، یہ الیکشن کمیشن کنفرم کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے کہ 5 وکیل پشاور ہائی کورٹ کے بینچ نے دونوں کیسز میں سنی اتحاد کونسل کے خلاف فیصلہ دیا۔ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ آزاد امیدوار شامل ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ایکٹ کی مختلف سیکشنز کا بھی ان کی جانب سے حوالہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ مخصوص نشستیں حاصل کی گئی جنرل نشستوں پر انحصار کرتی ہیں۔ آزاد امیدوار 3 دنوں کے اندر کسی جماعت میں شامل ہو تو مخصوص نشستوں کے لیے انہیں گنا جائے گا۔ جسٹس عطر من اللہ کی جانب سے اہم ریمارکس دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ کاغذات نامزدگی میں حامد رضا نے سنی اتحاد سے وابستگی ظاہر کی۔ اگر یہ بات درست ہوئی تو سنی اتحاد کونسل کی پارلیمان میں جنرل نشست ہوگی۔ جسٹس جمال ملک کی جانب سے کہا گیا کہ وابستگی کے لیے پارٹی ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے۔ وکیل مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ فی الحال حامد خان کا ریکارڈ جو خط ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے نشان۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اس وقت سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت جاری ہے، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ List and on the basis of that is their case. That is their my response is this cannot be done because this means that any political party which does not submit a list of reserved candidates before the election and those candidates don't go through scrutiny can later on claim that the new